السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، تفسیر کورس کا یہ دوسرا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کورس میں ہم قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی مکمل تفسیر، ہر ایک آیت کی تفسیر انشاءاللہ تفسیر احسن البیان اور تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النبا کی تفسیر سماعت فرمائی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 30ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے وہ ہے سورہ نازعات۔ سورہ نازعات جو ہے یہ 79 نمبر کی صورت ہے قرآن حکیم کی، اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں 46 آیتیں ہیں۔ آئیے سورۃ کریمہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کے کھینچتے ہیں۔ نازعات کے معنی، نازعات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سختی سے کھینچنے والے، اور غرقا، غرق کے معنی ڈوبنا، تو ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہاں کھینچنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو کفار اور مشرکین کی روحیں قبض کرتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ، بہت تکلیف کے ساتھ ان کی روحیں قبض ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھولتے ہیں، گرہ کو کھولتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور اتنی نرمی سے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں جیسے کسی گرہ کو کھولا جائے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہوتے ہیں دنیا کے مختلف امور کو سنبھالنے کے لیے، تو ان احکامات کو پوری دنیا میں لے کر کے وہ پھرتے ہیں۔ والسابحات سبحا، سباحہ کے معنی عربی میں تیرنا، سوئمنگ کرنا، تو چونکہ وہ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں تو ان کے تیزی سے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے تیرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں سبقت کرتے ہیں، لپکتے ہیں، ایک دوسرے سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو آرڈرز دیتا ہے، جو احکامات دیتا ہے، ان کو دنیا میں وہ نافذ کرتے ہیں۔ اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ اس کے حکم سے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورا کرواتا ہے، تو اس لیے یہاں ان فرشتوں کو بھی مدبر کہا گیا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی قیامت کا دن۔ اور یہاں کانپنے والی سے مراد پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جو پہلا نفخہ ہوگا، جو اسرافیل علیہ السلام جو پہلی بار سور پھونکیں گے، تو اس سے ظاہر ہے کہ سارے جاندار اس وقت جتنے روئے زمین پر ہوں گے سب مر جائیں گے، سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ تو اللہ نے اس کو کانپنے والی سے تعبیر کیا، کیونکہ پوری کائنات جو ہوگی وہ ایک طریقے سے وائبریٹ ہو جائے گی، کانپ جائے گی، بھونچال آ جائے گا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، تتبعها الرادفہ، اور پھر اس کے پیچھے آنے والی آئے گی۔ رادفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والی، اور تتبع پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی آئے گی، یعنی جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو اس کے بعد سارے لوگ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف اکٹھا ہوں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل جو ہوں گے وہ خوف اور اضطراب اور ٹینشن سے دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، لوگوں کی جو آنکھیں ہوں گی وہ ڈری ہوئی ہوں گی، آنکھوں سے خوف جھلک رہا ہوگا۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، لوگ کہیں گے کہ کیا ہم پہلے جیسی حالت میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، وہ مشرکین، وہ کفار مکہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم پہلے جیسی حالت پر لوٹائے جائیں گے؟
حافرہ کا ایک مطلب پہلے جیسی حالت بھی ہو سکتا ہے، اور حافرہ کا دوسرا مطلب جو ہے یہ حفر کے معنی کھودنا، یعنی اس سے قبر بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی کیا قبر میں جب ہم مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں پہلے جیسی زندگی دی جائے گی، پھر ہم لوٹائے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، عظام کے معنی ہوتے ہیں ہڈیاں، اور نخرہ کے معنی بوسیدہ پرانی، کیا جب ہم بوسیدہ اور پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے، قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت دوبارہ لوٹایا، کرۃ کا مطلب دوبارہ لوٹایا جانا، اس وقت جو دوبارہ لوٹایا جائے گا تو یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا، بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، اس وقت جو ہے ایک زبردست ڈانٹ کی آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا ایک اظہار ہوگا اور ایک بہت زبردست آواز آئے گی۔ امام ابراہیم التیمی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اشد ما یکون الرب غضبا علی خلقہ یوم یبعثہم، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غصے کی حالت میں ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک زبردست ڈانٹ کی آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور اس کے بعد یہ سب کے سب لوگ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ ساحرہ کے معنی ایک چٹیل میدان، اصل میں ساحرہ کا جو لفظ ہے یہ سحر سے بنا ہے، سحر کے معنی ہوتے جاگنا، چونکہ انسانوں کی اور مخلوقات کے سونے اور جاگنے کا کام اسی روئے زمین پر ہوتا ہے، اس لیے زمین کو بھی، روئے زمین کو بھی ساحرہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے ان کو وادی مقدس طویٰ میں پکارا۔ یہ طویٰ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پہلی بار کلام کیا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ صحرائے سینا کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وادی مقدس میں دا سیکرڈ ویلی طویٰ کے اندر ان سے خطاب کیا، ان کو پکارا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور فرعون سے کہو کہ کیا تمہارے لیے گنجائش ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنا تزکیہ کرو، سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں اور تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی۔ بڑی نشانی سے مراد یہاں وہ معجزات ہیں جو پہلی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے تھے۔ ایک تو اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک سفیدی خاص طور سے عطا کی تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا تھا، اور ایک اپنے عصا کو انہوں نے زمین پر ڈالا تھا جو سانپ بن گیا تھا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر اس کے بعد پلٹا، ادبرہ کے معنی پلٹا، یسعیٰ دوڑنے لگا، کوشش کرنے لگا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کیسے کروں، ان کو جھوٹا کیسے ثابت کروں، ان کو غلط کیسے ثابت کروں، اس کے لیے خوب اسٹرگل کرنے لگا، محنت کرنے لگا۔ فحشر فنادا، تو فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں، تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ فرعون کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب نہیں رب اعلیٰ کہتا تھا، سب سے بڑا میں تمہارا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو پہلے اور بعد والے، آخرہ کا مطلب بعد والے، اولا کا مطلب پہلے اور بعد والے تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایسا انتقام لیا کہ اس کو ساری دنیا کے سرکش لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا دیا، ایک عبرت بنا دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس کے اندر عبرت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ڈرے۔
اس میں ایک طریقے سے چونکہ یہ مکی صورت ہے تو کفار قریش کو، کفار مکہ کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انکار کیا اور ان کو جھٹلایا تو تمہارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو فرعون کا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو معاد کا انکار کرتے ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور جن کو یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے؟ أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہ آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رفع سمکها، اور آسمان کی جو چھت ہے، جو سیلنگ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ فسواها، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی ٹھیک ٹھاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ستارے اور سورج اور یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو، یعنی دنیا کے اندر جو رات ہے، رات کو تاریک بنایا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کا دن نکالا، دن کو روشن کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کیا، زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ دیکھیے زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ حامی والسجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ذکر کیا ہے، لیکن زمین کو رہائش کے قابل جو بنایا، یعنی زمین کے اندر سے پانی کے جو چشمے نکلے، پانی نکلا، اور زمین سے جو نباتات اور ویجیٹیبلز جو نکلی، یہ سارا کام بعد میں ہوا، لیکن زمین پہلے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں جو کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بعد رہنے کے قابل بنایا۔ پہلے زمین بنائی گئی لیکن رہنے کے قابل بعد میں بنائی۔ کیسے بنائی گئی؟ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کو نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور زمین سے جانوروں کے جو چرنے کی چیزیں ہیں، جو چارہ ہے وہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور اسی طریقے سے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوطی سے سیٹ کیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے بھی متاع ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں، اور تمہارے جانوروں اور چوپایوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی مصیبت آئے گی، یعنی قیامت کا دن آئے گا۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان یاد کرے گا ان تمام چیزوں کو جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ان تمام لوگوں کے لیے جو دیکھیں گے، یعنی مومن بھی جہنم کو دیکھیں گے اور کافر بھی دیکھیں گے۔ کافر جو ہے وہ دیکھ کر کے افسوس اور حسرت کا اظہار کرے گا، اور مومن اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم سے ہمیں بچا لیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو آدمی سرکشی اختیار کرے گا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا آخرت کے اوپر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھی دل میں خواہشات پیدا ہو وہ کام کرے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کی قیامت کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب ہوگی۔ فیما انت من ذکراها، اے نبی اس کے ذکر کرنے کا آپ کو کہاں اختیار ہے، اس کے ذکر کے سلسلے میں آپ کیا ہیں، آپ کو اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ بتا سکیں کہ قیامت کب آئے گی۔ الی ربک منتہاها، اس کے علم کی جو انتہا ہے، اس کی نالج کا جو اینڈ ہے وہ آپ کے رب کے پاس ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں فرمائی، ثقلت فی السماوات والارض، کہ قیامت بہت بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، بالکل اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا،
اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے سوال کرتے جیسے آپ کو قیامت کے بارے میں معلوم ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ، آپ جواب دے دیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور صحیح بخاری کی آپ وہ حدیث دیکھیں 50 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی 9 نمبر کی حدیث ہے، جب حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، قیامت کا ایگزیکٹ علم نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الی ربک منتہاہا، قیامت کا کہ علم کی انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے نبی آپ تو قیامت سے ڈرانے والے ہیں ہر اس آدمی کو جو قیامت سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور قیامت جب آ جائے گی تو یہ لوگ گویا کہ جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو گویا کہ ایسا معاملہ ہوگا لم یلبثوا کہ دنیا میں یہ نہیں ٹھہرے الا عشیۃ او ضحاہا، مگر عشیہ یا ضحا، عشیہ کہتے ہیں ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کا ٹائم، یعنی دوپہر سے شام تک کا ٹائم، اس کو عربی میں عشیہ بولتے ہیں، اور ضحا بولتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر کے ظہر کے وقت تک کو، یعنی صبح سے لے کے دوپہر تک کا وقت یا دوپہر سے لے کے شام تک کا وقت اتنا سخت ہوگا قیامت کا دن کہ قیامت کے دن کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں تو بس ہم نے اتنا ہی ٹائم گزارا ہے، صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک کا ٹائم ہم نے گزارا ہے۔ یہ قیامت کے دن کی سختی کا عالم ہوگا۔ تو ناظرین یہ تھی سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات سے ہمیں کیا لیسنس ملتے ہیں، کیا سبق ملتے ہیں؟ سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کریں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے، اس لیے کہ اللہ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کافروں کی جانیں بڑی سختی سے نکالی جاتی ہیں، مومنوں کی جانیں بڑی نرمی سے نکالی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ صحیح فرمائے، اچھا خاتمہ فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا سبق اس سورت کریمہ میں یہ ملا کہ دعوت و تبلیغ میں ہمیں بہترین اسلوب اپنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے سرکش اور ظالم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کے کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے فرعون کیا تیرے لیے گنجائش ہے کہ تو سدھر جائے؟ یعنی فرعون جیسے ظالم کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ دعوت میں ہمیشہ ناصحانہ اور بہترین اسلوب اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا سبق یہ میرا اس سورت کریمہ سے کہ انسان کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو جائے اسے حق کی دعوت پہنچانا ضرور چاہیے، اسے حق کی دعوت ضرور پہنچائی جائے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو نصیحت کرو، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو جب فرعون کو نصیحت کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ آج کے دور کے جو سرکش ہیں وہ فرعون سے تو کمتر ہی ہوں گے، تو ہر بڑے سے بڑے سرکش تک بھی حق کی آواز پہنچے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھا اور آخری سبق کی سورت کریمہ سے ہم کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو احساس ہے، جواب دہی کا جو احساس ہے وہ ہمیشہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ تھی سورۃ النازعات۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو 30ویں پارے کی جو تیسری صورت ہے اور جو نمبرنگ کے اعتبار سے 80 نمبر کی آیت ہے، 80 نمبر کی آیت ہے، سورہ عبس ہے یہ، اور اس کے اندر ٹوٹل 42 آیتیں ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ عبس و تولا، عبس و تولا یہ اس کی پہلی آیت ہے، اسی عبس سے اس کا نام سورۃ عبس پڑا ہے۔ عبس کے معنی ہوتے ہیں چہرے پر ناگواری کا اظہار کرنا۔ عبس و تولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوئی، وتولا، اور انہوں نے رخ پھیر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، کس بات پر؟ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا انسان، ایک نابینا انسان آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور اے نبی آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ انسان اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گندگیوں سے صاف کرنے کے لیے آیا تھا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، شاید اس کو نصیحت کوئی فائدہ پہنچا دیتی۔ اما من استغنا،
جو شخص لاپرواہی کر رہا ہے، بے نیازی برت رہا ہے، فأنت لہ تصدیٰ، تو اے نبی اس کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے آپ بہت سارے جتن کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، جبکہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے اللہ یزکا، کہ اگر وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں سدھرتا ہے، تو آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سدھار دیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو انسان آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے توجہی برتتے ہیں، اس پر وہ اٹینشن اور وہ توجہ نہیں دیتے ہیں جو دینی چاہیے۔ یہ اصل میں جو سورہ عبس کے شروع میں یہ بات کہی گئی ہے، اس کا جو شان نزول ہے، شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کسی آیت کے نازل ہونے کی ریزن کیا تھی۔ بہت ساری آیتوں کے پیچھے ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اسی کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ ترمذی کی کتاب التفسیر کے اندر 3331 نمبر کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں عبس و تولا، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم الاعمى جو نابینا تھے ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ارشدنی، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے۔ وَعِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من عظماء للمشرکین، اور اللہ کے نبی کے پاس اس وقت مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی ایک بڑا سردار موجود تھا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض عنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم سے اعراض کرنے لگے، ان کو دیکھ کر کے اپنا منہ موڑنے لگے اور اپنی توجہ اس بڑے سردار کی طرف آپ نے کر لی، اور آپ کہنے لگے اترا بما اقول باسن، جس سردار کو آپ سمجھا رہے تھے اس سے آپ کہنے لگے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات تم کو سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ فیقول لا، اور وہ سامنے والا کہہ رہا تھا نہیں مجھے کوئی حرج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ففی ھذا انزل، اسی موقع پر یہ آیت کریمہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے ایک سبق بھی دیا گیا کہ دعوت و نصیحت میں، دعوت و ذکر کے کام میں ہمیں اس بات کا یعنی ڈسکریمنیشن نہیں کرنا ہے، فرق نہیں کرنا ہے کہ چھوٹا اگر انسان ہے، غریب انسان ہے تو ہم اس پر توجہ نہ دیں، بڑے لوگوں پر توجہ دیں۔ یہاں اس طرز عمل کی یعنی مذمت کی گئی اور اس طرز عمل کو صحیح نہیں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، اے نبی یہ آپ کا طرز عمل ہرگز ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس نابینا کے آنے کے بعد آپ کے چہرے پر جو ناگواری آئی، آپ نے اپنا جو رخ موڑ دیا، یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ تو ریمائنڈر ہیں، یہ تو نصیحت ہیں، یہ تو یاد دہانی ہیں۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے اس قرآن کو یاد کرے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ قرآن جو ہے یہ بڑے ہی باعزت صحیفوں میں لکھا گیا ہے، یہ آنرڈ شیٹس کے اندر اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بہت بلند ہیں اور بہت پاک اور صاف ہیں۔ مرفوعۃ کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور مطہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف، یعنی ہر قسم کی گندگی سے بھی قرآن کی یہ آیتیں اور صورتیں پاک ہیں، اور کسی قسم کی زیادتی اور کمی سے بھی یہ آیتیں پاک ہیں۔ ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی بیشی نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی ان کے اندر چینجنگ اور ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ ایسے سفیروں کے، ایسے ایمبیسڈرز کے، ایسے قاصدوں کے ہاتھوں یہ زمین پر نازل ہوئی ہیں، کرام بررہ، جو بڑے باعزت، بڑے آنرڈ ہیں اور بڑے نیک لوگ ہیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ قرآن ایسے سفیروں کے ذریعے آیا ہے جو بڑے باعزت اور بڑے نیک ہیں۔ ایک تو اس سے مراد، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور امام وہب ابن منبہ نے اس کی تفسیر کی ہے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے مراد اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے قرآن لے کر کے صحابہ نے امت تک پہنچایا، تو وہ قرآن کے ایک طریقے کے ایمبیسڈر اور قاصد صحابہ بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ یہ حضرت وہب ابن منبہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں، گویا کہ صحابہ کی عظمت پر بھی یہ قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے ایمبیسڈرز اور قرآن کریم کو پہنچانے والے قاصدین کی یہ کوالٹی بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ جو آدمی قرآن کا حافظ ہو یا جو آدمی قرآن کا عالم ہو، اس کے اقوال اور افعال صحیح ہونے چاہیے، وہ کرام بررہ ہونا چاہیے، وہ بہترین ہونا چاہیے، وہ نیک ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی
4937 اور صحیح مسلم کی 798 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے وہو حافظ لہ، اور وہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، مع السفرۃ الکرام، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین جو سفیر ہوں گے اور قاصد ہوں گے ان کے ساتھ ہوگا۔ ومثل الذی یقرأ وہو یتعاہدہ وہو علیہ شدید، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ قرآن کا پڑھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، یعنی اس کی زبان سے صحیح طریقے سے حروف ادا نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فلہ اجران، تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کے پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان قتل ہو جائے، انسان ہلاک ہو جائے، انسان پر لعنت ہو، ما اکفرہ، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اس سے وہ انسان مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹائے جانے کا انکار کرے، جو معاد کا منکر ہو، جو قیامت کا منکر ہو۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا؟ من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک اسپرم کے ڈراپ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا بھی کیا اور پھر اس کی تقدیر بنائی، اس کے زندگی کا سارا نظام درست کیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، سب کے راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے بالکل کلیئر کر دیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو موت بھی دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر قبر سے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھائے گا، اسے زندہ کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامی، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، جو وہ کھانا کھاتا ہے، جو اناج کھاتا ہے، اس پر غور کرے۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو ڈالا ہے، پانی کو برسایا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، اور زمین کے اندر سے ہم نے دانے اگائے، حبا دانے کو بولتے، اناج کے دانے ہم نے اگائے۔ وعنبا وقضبا، اور انگور ہم نے اگایا، اور ترکاریاں ہم نے، ویجیٹیبلز ہم نے اگائے۔ وزیتونا ونخلا، اور ہم نے زیتون کو اگایا اور کھجور کو اگایا۔ وحدائق غلبا، اور بڑے گھنے باغات، غلبا کے معنی یعنی جن باغوں میں ڈھیر سارے پیڑ ہوں، حدائق حدیقہ کی جمع، حدیقہ کے معنی گارڈن، باغیچہ، گھنے باغات ہم نے اگائے اور پیدا کیے۔ وفاکہۃ وابا، اور ہم نے میوے اگائے اور ابا، ابا کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الاب ما انبتت الارض مما تاکلہ الدواب، ابا سے مراد الاب عربی میں کہتے ہیں زمین سے نکلنے والے وہ پودے جو انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہوتے، جو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کا جو چارہ ہوتا ہے اس کو عربی میں ابا کہا جاتا ہے، الاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین سے میوے نکالے اور جانوروں کے چارے کو نکالا۔ اس کے بعد فرمایا کہ متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو چارہ ہے، یہ جو اناج ہے اور یہ تمام چیزیں تمہارے لیے بھی اس میں فائدہ ہے اور تمہارے چوپایوں کی بھی اس کے اندر غذا اور خوراک موجود ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب چیخ مارنے والی آئے گی، چیخ مارنے والی سے مراد یعنی قیامت کا دن ہے، اور اس کو صاخہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اتنی تیز آواز آئے گی کہ وہ کانوں کو یعنی کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، ایسی چیخ کی آواز ہوگی تسخ الاسماء کے کانوں کے پردے اس کے سن کر کے پھٹ جائیں گے، یعنی اتنی زوردار آواز ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چیخ مارنے والی آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کے لیے اس دن الگ ایک شان ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ ہر انسان کے ساتھ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کی 6527 نمبر کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تحشرون حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن جب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ ننگے سر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے، ختنہ نہیں ہوا ہوگا لوگوں کا۔
تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، قیامت کے دن ہر ایک کے لیے ایک ایسی حالت ہوگی، شأن کے معنی حالت، سچویشن، جو دوسروں سے اسے بے نیاز کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن برائٹ ہوں گے، روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، اور خوشخبری جو ان کو ملنے والی ہے اس کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر ڈسٹ ہوگا، گرد و غبار ہوگا، میل کچیل ہوگا، ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئیں گے۔ ترحقھا قطرہ، اور ایک تو چہرے پر ڈسٹ ہوگا اور اس کے بعد بلیکنیس ہوگی، چہرے پر کالا پن ہوگا، سیاہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، یہ فاجروں کے چہرے ہوں گے، یہ اللہ کا انکار اور اللہ کے دین کا انکار کرنے والوں کے چہرے ہوں گے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ سورہ عبس آپ نے مکمل اس کا ترجمہ اور تفسیر سنا ہے۔ اس صورت کریمہ سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملا کہ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب فرمایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرز عمل کو غلط قرار دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ 1400 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خطا ہوئی، ایک ایسا معاملہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نامناسب قرار دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر عتاب فرمایا، اپنے نبی کو منع کیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی کا کلام ہوتا یا کسی انسان نے اپنی طرف سے بنایا ہوتا تو وہ ایسی بات اس کلام کے اندر ذکر نہ کرتا جو اس کے خلاف کہی گئی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل اور آپ کی ایک ایکٹیویٹی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں تھی، وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت اور اس کی سچائی کی ایک دلیل ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن قیامت آئے گی اور انسان اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے بیوی بچے سب کو چھوڑ کر کے بھاگے گا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن کی ہم دنیا میں تیاری کر لیں۔ اور ایک سبق یہ ملا کہ ہم ایسے نیک اعمال کریں، ایسی ہم کوششیں اور محنت کریں کہ کل قیامت کے دن جو ہے ہم ان کو جب ہم یاد کریں، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا عمل کیا ہے، تو ہم جو اچھا عمل کیے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، کل قیامت کے دن ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ سورہ عبس سے یہ چند نصیحتیں اور سبق ہمیں ملتا ہے۔ یہ آج کا دوسرا ایپیسوڈ تھا تفسیر قرآن کا، جس میں ہم نے سورۃ النازعات اور سورۃ عبس ان دو سورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔